بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آصف ایک شریف اور دیانتدار شخص تھا اور اس کی بیوی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ آصف کا ایک کریانے کا سٹور تھا جس سے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو آصف کی بیوی نے مشورہ دیا کہ بڑے بیٹے نبیل کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ چھوٹا بھائی تو ابھی پڑھ رہا ہے، جب بڑا بھائی وہاں پہ جا کر اپنے قدم جما لے گا تو پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ آصف کا ایک مرشد تھا، اس نے اپنے مرشد سے مشورہ کیا لیکن مرشد نے منع کر دیا اور آصف سے کہا، کیا تم اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکو گے؟ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ تم اس کو بیرون ملک نہ بھجواؤ۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس کو یہی رہ کر کام کرنے دو۔ آصف نے مرشد کی بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر وہ بضد تھی کہ وہ نبیل کو بیرون ملک ہی بھیجے گی۔ انہوں نے مرشد سے دعا کرنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی کو مرشد پر بہت یقین تھا۔ ان کی ضد دیکھ کر مرشد نے ان کی بہتری کے لیے دعا کی اور ان کے بیٹے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرون ملک جا کر پہلے تو وہ کئی ماہ بے روزگار رہا اور آخر کار اس کی وہاں ایک کمپنی میں جاب لگ گئی اور اس کی وہاں کی ایک لڑکی سے شادی بھی ہو گئی، تو وہ اپنے ماں باپ کو پیسے بھی بھجوانے لگا۔ پھر ماں باپ نے اسے چھوٹے بھائی کو بھی بلوانے کا کہا۔ نبیل نے کہا، ابھی تھوڑا انتظار کریں، میں جلد ہی اس کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ ابھی آپ نیا گھر بنانا شروع کریں اور اپنے حالات درست کریں۔ نبیل اپنے والدین کو پیسے بھی بھجواتا رہا اور انہوں نے شہر میں ایک بہترین جگہ پر 5 مرلے ڈبل سٹوری گھر بنا لیا۔ اس دوران اس کے باپ کو یرقان کی بیماری لاحق ہو گئی۔ نبیل اس بارے میں جان کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے باپ کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ چھوٹا بھائی اعظم ماں اور بہن کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ہی تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آصف بیرون ملک علاج کے باوجود بھی صحت یاب نہ ہو سکا اور وفات پا گیا۔ اس دوران نبیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلانے کے لیے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ والد کی میت کے ساتھ وہ بھی پاکستان واپس آ گیا۔ باپ کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر نبیل نے عاظم کو باہر بھجوانے کی تیاری مکمل کی اور اسے بیرون ملک بھجوا دیا اور خود پاکستان میں ہی ٹھہر گیا۔ اعظم کو بیرون ملک کوئی خاص دشواری نہ آئی کیونکہ اس کی بھابھی وہاں موجود تھی۔ اسے وہاں ملازمت تو نہ ملی لیکن ایک پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ اس کی بھابھی کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اسے وہاں کی شہریت بھی مل جائے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی۔ اعظم کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ اسے اپنے خاوند سے بہت پیار تھا، لیکن دوسری طرف اعظم کی ماں اپنے بیٹے کو پاکستان میں شادی کے لیے بلا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ اپنی زندگی میں اپنے آبائی علاقے میں اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اعظم نے گھر والوں کو بغیر بتائے ہی شادی کر لی تھی۔ اب وہ گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابھی اعظم کو شہریت ملنے میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی والوں نے اس قدر مجبور کیا کہ ماں نے بیٹے سے کہا کہ تم سب کچھ چھوڑو اور پاکستان واپس آ جاؤ۔ بالآخر اعظم نے ماں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور وہ پاکستان واپس آ گیا۔ اس کی ماں، بہن اور بھائی بہت خوش تھے۔ اس کے ہاتھے ہی اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اعظم دلہن بیاہ کر گھر لے آیا۔ دلہن کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کے خاندان کے لوگ بہت امیر اور زمین جائیداد والے لوگ تھے۔
آمنہ کی ماں نے آمنہ کے ساتھ 12 سال کی لڑکی بطور ملازمہ ساتھ بھیجی تھی۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے، لیکن آمنہ نے کوئی بہو والا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت بیدار ہوتی، خاوند بازار سے ناشتہ لے کر آتا یا نند بنا دیتی۔ اس طرح رات ہو جاتی اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتے رہا، مگر ساس نے کبھی بہو کو کسی قسم کی کوئی بات نہ کہی۔ آمنہ کی عادت تھی کہ وہ دن میں کئی بار فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تھی۔ رات بھر شوہر کے ساتھ شاپنگ اور گھومنا پھرنا اس کا معمول تھا۔ تعجب تو اس وقت ہوا جب آمنہ کی ماں ایک دن آئی اور آمنہ کو اپنے ساتھ جانے کو کہا۔ آمنہ کی ساس اور نند اور جیٹھ سب حیران تھے۔ شوہر نے جانے سے منع کیا، مگر دونوں ماں بیٹیاں واپس چلی گئیں۔ جاتے ہوئے آمنہ کے چہرے پر حیرانی کے آثار ضرور تھے، مگر وہ ماں کے حکم پر چلی گئی۔ چند دن بعد ساس بہو کو لینے گئی تو آمنہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹا دوبارہ واپس اسے لینے آئے، مگر انہوں نے پھر سے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو پہلے تو ٹالتے رہے، پھر کہنے لگے جس گھر میں نند اور ساس کی چلتی ہیں ہماری بیٹی وہاں نہیں رہ سکتی۔ صبح سویرے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کے وہ ہکا بکا رہ گئے۔ آمنہ نے اپنی ماں کی گفتگو سن لی تھی۔ اس نے ماں سے کہا یہ جھوٹ ہے، اور آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو وہ بولی تمہاری خادمہ نے۔ اب آمنہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس استے بستے گھر کو جہنم بنانے والی یہ خادمہ ہے جسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ آمنہ نے امی سے کہا کہ آپ نے ایک خادمہ کے کہنے پر میرا گھر خراب کر دینا تھا، اور وہ آپ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر نے اس کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو آمنہ ناراض ہوئی، پھر اس نے کچھ نہ کہا، اور اعظم نے اپنی پہلی بیوی کو بھی پاکستان بلا لیا، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔